بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل سر احسان. اور آج اردو گرامر کے سبق نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور آج کا ٹاپک ہے اسم نکرہ اور اس کی اقسام. تو سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. اسم نکرہ کیا ہے؟ عام وہ اسم جو کسی غیر معین شخص یا شے کے معنی دے اسم نکرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ایگزامپل ہے کہ یا وہ اسم جو کسی عام جگہ شخص یا چیز کے لیے بولا جائے اس میں نکرہ کہلاتا ہے. اس اسم کو اسم عام بھی کہتے ہیں کہ جو عام چیز کے لیے بولا جائے. اب مثال کیا ہے؟ اشخاص، لڑکا، لڑکی، اسلم، انور. جانور جو ہیں شیر، بلی، چوزے، مرغی، بطخ وغیرہ. اور چیز یا شے ہو تو کتاب، کرسی، میز، پنکھا، گھڑی، ٹیلی فون وغیرہ. اور جگہ کا نام ہو تو پہاڑ، دریا، قصبہ، گاؤں وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، اس کی ایگزامپل ہے. اب آ جاتے ہیں اس میں نکرہ کی اقسام کی طرف. اب یہاں پر دیکھیں اردو گرامر میں اس میں نکرہ کی اقسام. تو پہلی قسم ہے اسم ذات، دوسری قسم ہے اسم حاصل مصدر، تیسری قسم ہے اسم حالیہ، چوتھی قسم ہے اسم فاعل، پانچویں قسم ہے اسم مفعول، اور چھٹی قسم ہے اسم استفہام. تو آج جو ہے اس کی جو پہلی، دوسری اور تیسری جو ہے اقسام ہیں وہ کور کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر یہ ریمیننگ 3 کور کریں گے. تو پہلے آ جاتے ہیں اسم ذات کی طرف. اسم ذات کیا ہے؟ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز کا ذاتی نام ہو، یہ نام اسے دوسری چیزوں سے الگ دکھاتا ہو. یعنی کسی چیز کا ذاتی نام ہو وہ اس کو دوسری چیزوں سے کیا الگ اور مختلف دکھائے، ظاہر کرے، تو اس کو اسم ذات کہتے ہیں. مثلا بلی جو ہے کیا ہے؟ میاؤں میاؤں کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے پہچان پاؤ گے کہ کیا ہے یہ بلی، کیونکہ اس کی آواز بھی اسی طرح ہوتی ہے. اس کے بعد گھوڑا کیا ایک چالاک جانور ہے. کتاب، قلم، پنسل، تختی، ہر چیز کیا ہے ایک دوسرے ذات سے کیا ہے مختلف ہے، جدا ہے. یعنی جنس بھی الگ ہے اور ذات کے لحاظ سے یہ چیزیں بھی ایک دوسرے سے کیا ہے الگ ہیں. اس لیے یہ سارے اسم کیا ہے اسم ذات کہلاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس دوسری جو اس کی قسم ہے اسم حاصل مصدر. یعنی اسم حاصل مصدر کیا ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو، جس میں مصدر کے معنی پائے جائیں، اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں مثال: ملنا سے ملاپ، پڑھنا سے پڑھائی، گھبرانا سے گھبراہٹ، اور پکڑنا سے پکڑ. تو یہ ساری کیا ایگزامپل ہیں اسم حاصل مصدر کی. اس کے بعد تیسرا نمبر اس میں نکرہ کی اقسام اسم حالیہ. اب حالیہ کیا ہے؟ اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. اسم حالیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی مفعول کی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے. اب مثال کے طور پر سنا ہوا، روتا ہوا، روتے روتے، گایا ہوا یا مچلتا ہوا، گاتا ہوا یا مچلتا ہوا. تو یہ سارے کیا ہیں اسم حالیہ ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے. اب یہاں پر کیا ہے؟ ہنستا ہوا کہ ہنس رہا ہے، روتا ہوا کہ رو رہا ہے، روتے روتے، گاتا ہوا یعنی گا رہا ہے، مچلتا ہوا. تو یہاں کیا ہے؟ یہ سارے جو اسم کیا ہے فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کو کیا ہے یہ سارے اسم کیا ہے اسم حالیہ ہیں. تو یہاں پر سبق کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی جو ریمیننگ جو باقی 3 جو اقسام رہتی ہیں وہ اگلے لیسن میں ان کو کور کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.